کہتے ہیں نا یہ آدمی ربلا ہے، یعنی رفو ہے۔ ہاں لالا کیا لالو لالو یا للو، بہرحال وہ حضرت مغیث بیچارہ تھا نا، وہ سادہ آدمی اور کوئی شکل کا بھی پورا سورا، اور وہ جب چلتا تھا نا تو اس کے منہ سے پانی شانی ادھر باچھوں کی طرف پانی بھی آ جاتا، اور بریرہ تھی بڑی نازک مزاج اور چھنڈی پھوکی ہوئی عورت۔ بہرحال وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، وہ پیچھے پیچھے دوڑتا، وہ گلیوں میں چلتی نا تو پیچھے پیچھے وہ چل رہا ہوتا تھا، اور رو رو کے یہاں اس کے داغ پڑ گئے اس کے فراق میں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن دیکھا بھائی وہ آگے چل رہی ہے، وہ پیچھے رو رو کے زارو زار رو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مغیث کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میری پرواہ نہیں کرتی، میں تو مر گیا ہوں اس کے عشق میں، یہ میری پرواہ نہیں کرتی۔ نبی علیہ السلام نے بریرہ کو بلا کے کہا بریرہ کچھ حیا کر، اس بیچارہ دیکھا اس بیچارے کو رو رو کے داغ پڑ گئے، گٹے پڑ گئے اس کے آنسوؤں پہ، اور اس کے حال پہ کچھ رحم کر۔ نبی علیہ السلام مسکراتے بھی تھے اور سفارش بھی کرتے۔ تو بریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ سفارش کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے پھر مسکرا کے فرمایا نہیں میں حکم نہیں دے رہا، سفارش کر رہا۔ تو وہ کہنے لگی میں سفارش نہیں مانتی، اگر حکم ہے تو مانتی ہوں، اگر سفارش ہے تو میری مرضی قبول کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا جا تیری مرضی ہے۔ بہرحال یہاں حکم کس کا ہے؟ سفارش کا نہیں ہے، یہاں حکم کی بات ہے، یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے پھر مومن آدمی کو اپنے معاملے میں اختیار نہیں ہے، اور وہ تھا سفارشی مقام۔ اس نے کہا میری مرضی میں سفارش مانوں یا نہ مانوں، یا رسول اللہ آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے، ہاں اگر حکم ہے تو پھر چاہے پتھر میں سر مارنے کا حکم ہوگا تو بھی میں انکار نہیں کروں گی۔ اب آپ کر رہے ہیں سفارش، بالکل میں ایک آنکھ نہیں بھاتا مجھے یہ، بالکل۔ ہاں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، تیسرا خطاب نبی پاک کو۔ اور جس وقت کہہ رہے تھے آپ اس زید کو، زید بن حارثہ، اس زید کو جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا۔ اللہ نے تو انعام یہ کیا کہ اس کی شادی ہو گئی، آپ نے انعام یہ کیا کہ آپ نے اپنی پھوپھی زادی زینب والوں کو مجبور کر کے اس زید کے ساتھ شادی کروا دی، حالانکہ وہ چاہتے نہیں تھے۔ آپ نے بھی انعام کیا، میں نے بھی انعام کیا اس زید پہ۔ ہاں اذ تقول للذی، جس وقت کہہ رہے تھے آپ اس بندے کے لیے یعنی زید کے لیے جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا آپ نے بھی انعام کیا، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، او میاں روک رکھ اپنے پر اپنی بیوی کو، طلاق مت دینا، واتق اللہ، ڈرو اللہ سے، بغیر کسی وجہ کے طلاق دینا۔ ابغض الحلال عند اللہ طلاق، اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے۔ مگر تخفی فی نفس کا، ادھر آپ چھپائے ہوئے تھے اپنے جی میں ایک کام، وہ یہ کہ میں روک تو رہا ہوں زید کو کہ طلاق نہ دینا، اور اگر بالفرض والمحال اس نے طلاق دے بھی دی تو چونکہ میں نے اس کے میکے والوں کو جبر کر کے اس کے ساتھ شادی کروائی تھی،
اس لیے مجھے تو پھر شرمندگی آئے گی، اپنی شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے اور اس رونے والی زینب کی اشک شوئی کے لیے میں خود شادی کر لوں گا۔ تخفی فی نفس کا، آپ چھپائے ہوئے تھے اپنے دل میں، ملہ مبدی، اس ارادے کو جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کا۔ ادھر تخشن آسا، آپ ڈر بھی رہے تھے لوگوں سے کہ وہ کہیں گے میاں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر رہا ہے، اپنی بہو کے ساتھ شادی کر رہا ہے، اس لیے لوگوں کی تہمت سے بھی آپ کو ڈر لگ رہا تھا۔ تخشن آسا، ادھر اس کی طلاق کا بھی خطرہ تھا، پھر اپنے شادی کرنے کا بھی ارادہ تھا۔ یہاں روایتیں ہیں نا، ہیں ہاں، اس روایت کا راوی ہے سوید بن غفلہ، بڑا جھوٹا کہ کوڑا راوی، سوید بن غفلہ، وہ کرتا ہے گھپلا کرتا ہے نا، سوید بن غفلہ کہ نبی پاک نے عشق کا اظہار کیا تھا حضرت زینب پر، اور اس پہ وہ سوید بن غفلہ جو ہے ایک روایت بھی پیش کرتا ہے، من عشق فقتم فمات مات شہیدا، جو کسی پہ عاشق ہوا پھر اپنے عشق کو چھپائے رکھا جس طرح رسول پاک نے چھپائے رکھا تھا، اور تخفی فی نفس کا، پھر وہ مر گیا تو وہ شہید ہو کے مرا، فقتم فمات مات شہیدا۔ سوید بن غفلہ ہے راوی، اور محدثین نے اس کی خوب پڑتال کی ہے، ابن قیم نے اس پہ لعنت بھیجی ہے کتاب الداء والدواء میں۔ ہاں تو یہ بات سب بکواس اور غلط ہے کہ نبی کریم کو عشق ہو گیا تھا حضرت زینب کے ساتھ۔ بات اصل یہ تھی، دل میں چھپاتے تھے یہ بات کہ اگر اس نے طلاق دے دی تو وہ شرمندگی تو مجھے آئے گی، کیونکہ میں نے اس کے زینب کے میکے والوں کو، نبی علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن تھی، میں ان کے میکے والوں کو میں نے مجبور کر کے ادھر زید کے ساتھ کام کروایا تھا کہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، مگر اب جب یہ طلاق دے دے گا بلا وجہ تو شرمندگی مجھے اٹھانی پڑے گی، لوگ کہیں گے دیکھا آپ نے ہمیں مجبور کیا تھا، اس نے کیسی وفا کر کے دکھائی ہے۔ اس لیے اس کی اشک شوئی کے لیے، افسوس کو ختم کرنے کے لیے، پھر مداوع کرنے کے لیے میں خود ہی شادی کر لوں گا۔ یہ تو گویا اللہ کے پاک پیغمبر نے اچھے نیت اور ارادے پہ بامر مجبوری یہ ارادہ دل میں کیا تھا، لوگوں نے یہاں قصہ بنانا شروع کر دیا کہ اپنے دل میں حضرت زینب پہ عشق رکھا تھا، پھر اس کو چھپائے رکھا، اس لیے وہ واقعہ تب آیا۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ کیا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق او کما قال رسول اللہ۔ ہاں جی، فاللہ کو ان تخشوا، آپ لوگوں سے ادھر ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ ڈریں آپ سے۔ فلما قضا زید منہا وطرا، پس جب کہ پورا کر لیا زید نے اس زینب سے اپنی حاجت کو، یعنی طلاق دے دی، پھر زوجنا کہا، ہم نے خود بھی شادی کر دی آپ کے ساتھ زینب کی، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ نہ رہ جائے مومنوں پہ کوئی دکھ، بیچ بیویاں اپنے منہ بولو بیٹوں کے، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ فارغ ہو جائیں ان سے اپنی حاجت کو، وکان امر اللہ مفعولا، اور خدا کا امر جو معاملہ جو ہوتا ہے وہ مفعولا ہو کے رہتا ہے، ہونے والا ہو کے رہتا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج، چوتھا خطاب نبی پاک کو، نہیں ہے نبی پر کوئی حرج، بیچ اس کے جو فرض کیا ہے اللہ نے واسطے اس کے، اللہ نے جو کچھ اس کے لیے مقرر کیا ہے
پیغمبر پہ کوئی گناہ نہیں. کیوں؟ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، پہلے انبیاؤں کے اندر بھی یہ سنت چلی آ رہی ہے. میں نے اسی طرح ان کو بھی اجازت دی تھی کہ ایسے حال ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل اے من الانبیاء، یہ میری عادت اللہ کی ہے ان لوگوں کے اندر جو پہلے گزر چکے ہیں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور قدرن مقدورا طے شدہ امر ہوتا ہے. الذین یعنی کون لوگ جو خلو من قبل والے ہیں اس کا بیان. الذین یبلغون رسالات یعنی انبیاء، وہ جو پہنچاتے ہیں اللہ کی چٹھیاں. وَيَخْشَوْنَهُ، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے بغیر کسی سے نہیں ڈرتے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. ما کان محمد، چوتھا خطاب مومنین کو، مومنوں کو، مومنین کو. ما کان محمد، نہیں ہے محمد باپ کسی کا سکا تمہارے مردوں میں سے. ولیکن، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے. وخاتم النبیین، سب سے پیچھے آنے والے نبی ہیں. خاتم النبیین اے آخر النبیین، سب سے پیچھے آنے والے نبی ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، لہذا جب باپ نہیں ہے تو پھر یہ کہوں تہمت لگانے کی طاقت ہے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. ہاں مہر ہے، آئندہ کے لیے مہر ہے، جتنے نبی آئیں گے اس پہ مہر میری ہوگی. الو کے پٹھے نا لغت کے بھی خلاف ہے، ویسے ہی بکواس کرتا ہے. وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ایسے آدمی کا دماغ ٹھیک رہ سکتا ہے جو کہے 3 دفعہ اللہ نے میرے ساتھ جمع کیا ہے. جو کہے اللہ نے 3 دفعہ میرے ساتھ کیا کیا ہے، اس لیے میں جائے نجاست بھی ہوں، جائے غلاظت بھی، مجھے حیض بھی آتا ہے. یہ تو کتے کا پوتر کو بندے کا بچہ تو نہیں ہے. اسے کیا پتا خاتم النبیین کا معنی کیا ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، جملہ معترضہ، جملہ 5ویں خطاب میں جملہ معترضہ. وہی ذات ہے جس ذات نے یصلی علیکم تعریفیں کرتا ہے تمہاری، اور اس کے فرشتے بھی. لیخرجکم من الظلمات الی النور، ہاں ذکر کرو اللہ کا بہت اور تسبیحیں کرو اللہ کی بہت، تاکہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکال دے تم کو ظلمات سے نور کی طرف. یہ لام متعلق ہے جار مجرور کس کے؟ اذکر اللہ کے، یسبحوا کے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِیمًا، تَحِیَّتُهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ سلام، تحفہ ہوگا ان کا اللہ کی طرف سے جس دن اللہ کو ملیں گے. اللہ فرمائے گا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے مزدوری بہت عزت والی. 5واں خطاب نبی پاک کو. اے میری بات سن کے خبریں پہنچانے والے، انا ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے آپ کو، شاہدن بالحق، شاہدن بالحق،
سچ کی گواہی دینے والا سب سے زیادہ بڑا سچ کون ہے؟ وہ توحید ہے، توحید کی گواہی دینے والا، میری طرف سے گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اتنا عرصہ گزر گیا 650 سال کا، اس لیے ہم نے اسپیشل آپ کو مستقل طور پہ اپنا ذاتی توحید کا گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ ارسلناک شاہدن بالوحدت ومبشرا، اور ماننے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا، نہ ماننے والوں کے لیے ڈرانے والا۔ کسی تعداد بیویوں کی اللہ کو منظور ہونا تھی، وہ پوری ہو چکی ہے، اس لیے اس عرضے کی وجہ سے اب کہا جا رہا ہے کہ آئندہ شادی کرنے کی اجازت دو ان عورتوں کے بعد، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ تبدیل ہو من ازواج، نہ یہ اجازت ہے کہ یہاں کی بیویوں کو طلاق دے کے ان کے بدلے دوسری شادی کر لو، نہیں، نئی شادی کرنے کی اجازت بھی نہیں، ان کو تبدیل کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ بہت بھلا لگے آپ کو دوسری عورتوں کا حسن، ہاں، الا ما ملکت یمینوں کا، ہاں لونڈیوں سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، ہے ہر چیز پہ اللہ تاڑ رکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ساتواں خطاب مومنوں کو، او ایماندارو، نہ داخل ہوا کرو نبی کے گھروں میں بجز اس حال کے کی اجازت دی جائے تم کو کھانے کی دعوت ہو، پر اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ غیر ناظرین اناء ہو، اس حال میں نہ داخل ہوا کرو کہ نہ انتظار کرنے والے ہو وہ کھانے پکنے کے وقت کی انا ہو، کھانے پک جانے کے وقت کی، یعنی اتنی دیر آ کے پہلے ہی بیٹھ جاؤ نبی کے گھر میں کہ چلو کھانا تو ابھی تیار نہیں ہوا، کچھ گپیں تو اڑا لیتے ہیں، خوش گپیاں تو اڑا لیں، نہیں، جب تک پکے نہیں کھانا تمہیں بلایا نہ جائے اس وقت تک وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری شرط، لا مستأنسین لحدیث، اس حال میں بھی نہ بیٹھے رہ کرو کہ نہ کہ تم گفتگو کے لیے جی لگائے ہوئے بیٹھے رہ کرو گفتگو کے لیے، لا مستأنسین، دل لگی کرتے کرتے، لحدیث، تاکہ گپیں ہانکتے رہیں، بات کرتے رہیں، اس کے لیے بھی نہ بیٹھا کرو، نہ کھانے پکنے کی انتظار میں بیٹھا کرو، اور نہ اپنی بات کرنے کے لیے بیٹھا کرو، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے اس وقت داخل ہوا کرو، اور جب تم کھانا کھا چکو فانتشروا، تو پھر منتشر ہو جایا کرو۔ کیوں؟ اگر ان 2 عادتیں تمہارے اندر پائی گئیں، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز میرے نبی کو تکلیف دیتی ہے، فیستحیی منکم، وہ شرماتا ہے میرا شرمیلا پیغمبر، وہ تمہیں تو کہہ نہیں سکتا، خود اپنے گھر سے اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے، تم اسی طرح گپیں ہانکتے رہ جاتے ہو، مگر وہ تمہیں شرم کی وجہ سے کہہ نہیں سکتا۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو تو کوئی آر نہیں سچی بات کہنے سے۔
حضرت زینب کی شادی کے بعد ولیمہ کی دعوت کی تھی نبی پاک نے، صحابہ کرام آ گئے، ایک تو آ گئے نا وقت لے کر اسی خیال پہ کہ نبی پاک کی دعوت ہے، حالانکہ ابھی تک بلایا نہیں گیا تھا، پہلے ہی آ گئے اور شروع ہو گئے سجے کھبے، کوئی کدھر سے فلاں بات. ایک خوشی تھی کہ پیر مریدوں کے گھر سے کھاتے ہیں، آج مرید پیر کے گھر سے کھا رہے ہیں، خوشی بھی تھی، ساتھ ساتھ گپے بھی لگا رہے تھے، کوئی کسی کی بات کرتا، کوئی کہیں کی بات کرتا، ابھی تک کھانا پکا نہیں تھا. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسرا، اللہ کے پاک پیغمبر نے جب دیکھا کھانا پھر تیار ہو گیا، کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھ گئے گوٹھ مار کے، ہاں جی پھر فلاں ان کا کیا حال ہے، وہ یہودی کیسے ہیں، عیسائی کیسے ہیں، آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے. ایسا کہ دیکھو اللہ کا کتنا احسان ہے، اپنے نبی کے گھر کی دعوت ہمیں کھلائی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کرتے کرتے اللہ کے پاک پیغمبر تنگ دل ہو گئے، بھئی یہ اللہ کے بندے یہ اٹھتے کیوں نہیں، یہ دھرنا مار کے جو بیٹھ گئے ہیں، کھانا کھلانا تھا وہ کھلا دیا ہے، اب یہ اسی طرح یوں کہ تو بیٹھے ہیں، کیا وجہ. اب اتنا حیا اور شرم تھا نبی پاک کے وجود میں کہ ان کو زبان کے ساتھ کہہ نہیں سکے کہ میاں اب چلے جاؤ. اور عام طور پہ ایسے موقع پہ آدمی حیا والا ہو ویسے ہی اس کو جھجک بھی آتی ہے کہ مہمان کو اگر کہہ دیا جائے میاں اب تو جان چھوڑ، تو وہ کیا سمجھے گا، یہ کیا سمجھ کے ہمیں وہ یہاں سے نکال رہے. بہرحال نبی علیہ السلام خود نکل گئے گھر سے، دور تک جا کے پھر واپس آئے، دروازے سے جھانک کے دیکھا ابھی ٹھا پھا لگی ہوئی تھی، پھر واپس چلے گئے. اور دور تک گئے، پھر آئے، دروازے سے پھر جھانک کے دیکھا ابھی تک گپوٹیشن لگ رہا ہے، پھر چلے گئے. تیسری مرتبہ آئے اور پھر دیکھا تو کوئی اٹھ رہے تھے. بہرحال نبی علیہ السلام پھر آئے. اس پہ یہ خصوصی آیات نازل ہوئیں کہ میرے پیغمبر کو اتنی تکلیف تمہاری وجہ سے آئی ہے، میں اللہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ اتنی تکلیف میرے پیغمبر کو آئے. اور وہ تو شرم کی وجہ سے چپ کر گیا ہے، اور دوسرا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پردوں کے پیچھے جاننا اور دیکھنا کس کا کام ہے. اگر پردوں کے باہر سے بھی دیکھ سکتے تو پھر دروازے پہ آ کے جھانک کے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی. اس لیے اللہ کے پیغمبر بار بار آتے رہے. اسی پہ سرزنش کی جا رہی ہے کہ آئندہ کے لیے خیال کیا کرو، یہ چیز میں برداشت نہیں کرتا. اتنا قدر تکلیف بھی میرے رسول کریم کو آ جائے، حالانکہ تمہاری نیت ہی صاف تھی، کوئی کھوٹی نیت نہیں تھی. معلوم ہوا چاہے نیت اور ارادہ صحیح بھی ہو، تب بھی جس کام سے پیغمبر کریم کی توہین ٹپکتی ہو اللہ اس کو معاف نہیں کرتے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، او مومنو لگے ہاتھوں ایک اور حکم بھی سن لو. جس وقت پوچھنا ہو ان بیویوں سے متاعًا، کوئی نفع کی چیز، تو پھر پوچھا کرو ان سے پس پردہ، نہ تم ان کو دیکھو نہ وہ تمہیں دیکھیں. ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ زیادہ پاک ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. وما کان لکم، نہیں جائز تمہارے لیے کہ ایذا دو اللہ کے رسول کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ یہ تمہیں جائز ہے کہ ارادہ کرو نکاح کرنے کا اس کی بیویوں کے ساتھ، من بعد موت ہی ابدا، آپ کی وفات کے بعد قطعاً آپ یہ خیال بھی نہ لیا کریں. کیوں؟ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ کام جو ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑے کفری کی حد تک گناہ ہے. ان تبدو شیئا،
کہ اگر زندہ ہے تو من بعد ہی کیا معنی کیا ہوگا؟ بتاؤ نا. من بعد ہی ہے یہ بعد و زمان کے لیے نہیں آتا ہے، یعنی میرے محمد کا زمانہ جب گزر جائے. زندے کا گزر جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن کی یہ نص سے قطعی ہے نا. من بعد ہی لفظ تو قطعی ہے نا. من بعد الموت ہی یہ تو صاف لفظ ہے بعد ہی کا. اور کیا معنی ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ میرے پیغمبر کے بعد. یا تو اللہ فرماتا میرے پیغمبر کے طلاق دینے کے بعد. یہاں تو ہے من بعد ہی کی ضمیر نبی پاک کی طرف ہے. میرے پیغمبر کے گزر جانے کے بعد. جب پیغمبر گزر گیا تو اس کا مطلب ہے حیات گزر گئی نا. اب تو موت آ گئی، حیات تو ختم ہو گئی. پھر ان ذالکم کان عند اللہ عظیما ان تبدوا شیئا اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو، او تخفوہ یا چھپا کے رکھو، ان اللہ کان بکل شیء علیما. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے منافق قسم کے لوگ کی آخر ملے جلے بھی تھے، کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہو کہ اگر یہ پیغمبر فوت ہو گیا تو میں فلاں بیوی سے میں نکاح کروں گا، ان کو پیغام بھیجوں گا. ہو سکتا ہے کسی بد باطن کے دل میں یہ آیا ہو. آخر منافقین بھی تو رہتے تھے نا لکے چھپے. اس لیے اللہ تعریضاً کہہ رہا ہے حکم ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ بکل شیء علیم لا جناح علیہن فی آبا. ہاں پیغمبر کی بیویاں کن کن کے سامنے آ جا سکتی ہیں اور کن کن کے سامنے نہیں آ جا سکتی. نہیں گناہ اوپر ان بیویوں کے مومنوں کی ماؤں کے فی آبائہن اپنے باپ کے ساتھ، ولا ابنائہن اپنے باپ کے بیٹوں کے سامنے، ولا اخوانہن اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، ولا نسائہن اور نہ اپنی ہم جنس عورتوں کے سامنے کوئی حرج لا جناح. ہم جنس یا ہم اثر ہم جولیاں عورتیں جو ہیں ان کے آمنے سامنے بھی آ جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ کوئی یہ ان پہ اس پہ حرج ہے کہ ان کی لونڈیاں لونڈے یا لونڈیاں جو ہیں ان کے آمنے سامنے بھی ہو سکتی ہیں، مگر واتقین اللہ اگرچہ اجازت تو ہے کہ سامنے آ سکتی ہیں مگر پھر بھی تقوی کریں تو بڑی اچھی بات ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید. ویسے تو اللہ کریم ہر چیز پہ خود موجود گواہ ہے. 8واں خطاب مومنوں کے لیے. پکی بات ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے تعریفیں کرتے ہیں اپنے نبی کی. صلاۃ اللہ ثناء اللہ عند الملائکہ بخاری. ابو العالیہ ریاحی تابی کہتے ہیں، ابو العالیہ ریاحی جلیل القدر تابی ہے، وہ کہتا ہے صلاۃ اللہ ثناء اللہ عند الملائکہ. اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے پیغمبر کی تعریف کرتا ہے. میرے پیغمبر کی آنکھ پہ شاباش، چلنے پہ شاباش، دیکھنے پہ شاباش، کھانے پہ شاباش، بولتا اس طرح ہے، چلتا اس طرح ہے، واہ 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 بڑا کمال ہے میرے پیغمبر کا. یوں ثنا خوانی کرتا ہے، یعنی اللہ کریم خود نعت خوانی کرتا ہے اپنے پیغمبر کے حق میں فرشتوں کے سامنے. یہی درود ہے اللہ کا. درود کا معنی یہ، درود کا معنی تو اصل ہے نا کاٹنا، درودن کاٹنا، دریدن درودن کاٹنا ہوتا ہے نا عربی. مگر یہ غلط استعمال ہے نا. لوگ درود ہو یا برود ہو دونوں کا ایک ہی وزن بنتا ہے. اصل یہ تو ویسے اغلاط الخواص کے اندر ہے بھائی درود شریف پڑھو جی، کیا مطلب کاٹو جی اس کو، درود شریف کو کاٹ ڈالو. اصل تو لفظ کیا ہے صلاۃ ہے،
یعنی ثنا خوانی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ کی صلاۃ کیا ہوتی ہے، تو وہ تابعی کہتے ہیں اللہ کی صلاۃ ہے اللہ کا تعریف کرنا اپنے پیغمبر کے لیے، ثناء اللہ عند الملائکہ، تعریف کرنا اللہ کا اپنے فرشتوں کے سامنے۔ ہاں یصلون علی النبی، تعریفیں بھیجتے ہیں۔ ابو العالیہ الریاحی، ہی حلوے والے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو، کیا مطلب؟ ثنا بھیجو، ثنا کرو اپنے پیغمبر پر، وسلموا تسلیما، اور سلام دیا کرو، خاص قسم کا سلام، یہ نہ جو یہ کہتے ہیں صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نہ، سلموا تسلیما، خاص سلام، کون سا؟ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے اصل خاص سلام جو ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ، تخفیف دنیاوی، جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنت کرے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، تیار کیا اللہ نے عذاب ان کو ذلیل کرنے والا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو مومن عورتوں کو ناحق، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے جو انہوں نے کوئی کام کیا ہو برائی کا، یوں ہی ناحق وہ لگا دیتے ہیں تہمت، پس تحقیق اٹھایا انہوں نے طوفان بے بنیاد، و اسما مبینا، اور گناہ کھلم کھلا۔ یا ایھا النبی، خطاب نبی پاک کے لیے ساتواں خطاب، اے میرے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو لٹکا کے رکھا کریں اپنے اوپر اپنے پردے والی چادریں، ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ بہت ہی زیادہ قریب ہے کہ کہیں پہچان نہ لی جائیں، فلا یؤذین، نہ پہچانی جائیں نہ تکلیف دی جائیں، وکان اللہ غفورا رحیما، لئن لم ينتهِ المنافقون، تخویف اخروی اے دنیاوی، اگر باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو گندی افواہیں پھیلانے والے ہیں مدینے میں، اگر یہ باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ، البتہ چڑھا دیں گے ہم آپ کو ان پر، ابھار دیں گے ہم۔ اغراء کس کو کہتے ہیں؟ ابھارنے کو، برانگیختہ کرنے کو۔ ابھار دیں گے ہم آپ کو ان کے اوپر، پھر آپ کو اجازت دیں گے کہ ان کو مدینہ سے نکال دو۔ ثم لا یجاورونک فیہا، پھر آپ کے پڑوس میں کہیں مدینے میں نہیں ٹھہر سکیں گے، الا قلیلا، بہت چند دن کے لیے، ملونین، نرے لانتی ہیں، اینما ثقفوا، جہاں بھی پکڑے جائیں، جہاں بھی پائے جائیں، اوخذوا، پکڑے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کیے جائیں گے، بری طرح کا قتل کیا جانا۔ اگر یہ باز نہ آئے تو وہ وقت آئے گا کہ ان کو پکڑ دھکڑ ان کی شروع ہو جائے گی اور ان کو قتل کیا جائے گا، خوب تچھائی پٹائی ہوگی۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی سنت ہے اللہ کی ایسے لوگوں کے متعلق، الذین خلوا من قبل، ایسے ہی لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ کی سنت میں کسی قسم کی تبدیلی۔
قانون کے لیے ہوتی ہے، سنت کا لفظ قانون ہوتا ہے، قدرت تو اور ہے، قانون سے بالا تر ہے۔ یسألک الناس عن الساعة تخویف اخروی، پوچھتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں، آپ جواب دیں کہ پکی بات ہے، علم اس کا میرے اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک، اے میرے پیغمبر آپ کو نہیں معلوم، لعل الساعۃ، شاید کہ قیامت آ لگی ہو قریب۔ تحقیق اللہ لعنت کرتا ہے کافروں پر اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ساڑ دینے والا، جلانے والا، ہمیشہ رہیں گے بیچ اس جہنم کے عذاب کے، نہیں پائیں گے کوئی ولی ولا، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ اس دن کی بات ہم کر رہے ہیں، یوم جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے چہرے ان کے جہنم میں، کہیں گے ہائے قسمت ہماری، افسوس، بات مان لیتے اللہ کی اور بات مان لیتے رسول کی، اور کہیں گے ربنا، او رب ہمارے، ہم بالکل مانتے ہیں کہ ہم نے باتیں مانی اپنے سرداروں کی اور اپنے اکابر کی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، پس گمراہ کر دیا انہوں نے ہمیں ہدایت کے راستے سے۔ اب آبانا اجدادنا نہیں، اب کیا ہے، سادتنا وقبا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی اکابر کا لفظ آیا ہے برائی کے اندر استعمال ہوا ہے، اسلاف کا لفظ جو ہے وہ اچھائی کے معنی میں ہے۔ یہ اکابرین کا مادہ جہاں بھی آیا ہے وہ کو اچھائی کی حالت میں نہیں آیا، مذمت کے مقام پہ یہ بولا گیا ہے، جہاں بھی آیا پورے قرآن۔ اور ہمارے لوگوں کی قسمت یہ ہے کہ وہ جب کہتے ہیں تو دلیل بناتے ہیں ہم اکابرین کو، کس کو؟ اکابرین، اکابرین۔ اللہ کے قرآن نے اکابر کے لفظ کو پسند ہی نہیں کیا، ناپسندیدگی کی حالت میں ذکر کیا ہے۔ اور یہی تو مقولہ آج کل کے لوگوں کا ہے، اپنے سادات نا، ہم نے اپنے سیدوں کے پیچھے لگنا ہے، اپنے اکابرین کے پیچھے لگنا۔ سادات سید کی جمع ہے نا، ہم نے آج کل بھی تو یہی ہے نا، بادشاہ، ہم سید صاحب کو چھوڑ دیں، کیوں سے بیٹی، ہم سید صاحب کو چھوڑ دیں اور بلوچوں کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور خود دن قیامت کے کہیں گے اللہ ہمارا مکالہ ہے۔ ہم دلے واقعی ایسے ہی تھے کہ ہم اللہ تیری کلام کے مقابلے میں کہتے تھے ہم سیدوں کے پیچھے چلیں گے، ہم تو شاہ صاحب کے پیچھے کوبرانا اپنے اکابرین کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ یا ایل قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے رب میرے دے ان سیدوں کو اور ہمارے اکابر کو دگنا دگنا عذاب اور لعنت کر ان پہ، بہت بڑی لعنت۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوسرے مقام پہ آ جائے گا، قرآن خود تشریح کرتا ہے، قرآن پاک کہے گا کہ ان پہ ایک مرتبہ لعنت اور تم پر 2 مرتبہ لعنت۔ اگر انہوں نے گمراہی کی دعوت دی تھی تو بھاں بھاں کر کے تم بھی تو ان کے پیچھے چل پڑے تھے نا۔ لِكُلٍّ زَيْفٌ، دورے دورے لتر لگیں گے دونوں کو، تمہیں بھی اور ان کو بھی۔ لِكُلٍّ زَيْفٌ، ہر ایک کو دگنا ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نواں خطاب مومنین کو، او ایمانداروں نہ ہو جاؤ مثل ان لوگوں کے جنہوں نے ایذا دی تھی موسیٰ کو، پس بری کر دیا اللہ نے اس کو، مما قالوا، اس بات سے جو وہ کہتے تھے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا،
کیوں؟ اس لیے کہ تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے منہ والا بندہ، وجیہا بڑی وجاہت والا، کہتے ہیں نا آدمی یہ بڑے منہ والا آدمی ہے، بڑے چہرے والا آدمی ہے، یعنی اس کے بڑے اونچے اونچے لوگوں سے تعلقات ہے۔ کان عند اللہ وجیہا، کون سی تکلیف دی تھی اللہ ہی جانے۔ ابہموا ما ابہمہ اللہ، اللہ کے قرآن میں بھی نہیں کہ کون سی تکلیف دی تھی انہوں نے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی ایک تکلیف نہیں دی قوم نے، بلکہ ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا رحم اللہ اخی موسیٰ، اللہ رحمت کرے میرے موسیٰ بھائی پہ، وَلَقَدْ أُوذِيَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ، مجھ سے زیادہ اس کو تکلیفیں دی گئی تھی مگر اس نے صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ اللہ کے رسول نے خود تسلیم کیا ہے کہ اتنی تکلیفیں مجھے نہیں ملی جتنی موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور دینے والی اپنی برادری اور اپنی قوم تھی۔ ہزاروں تکلیفیں جو دی گئی، خدا جانے یہاں کس تکلیف کا ذکر ہے اور کیا وجہ ہے۔ کوئی اس قسم کی تکلیف تھی جس کا ذکر کرنا اللہ نے مناسب نہیں سمجھا۔ جب اللہ نے مناسب نہیں سمجھا تو ہم خواہ مخواہ اس تکلیف کی تعیین کر کے ذکر کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس لیے اسی طرح رہنے دیجئے جس طرح اللہ نے یہاں اس کلام کو رکھا ہے۔ رہ گیا حدیث رسول اللہ، احادیث کے اندر بھی جو روایات کئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اذیت اور تکلیف کی، وہ کوئی اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے ذکر نہیں کیے، مطلقاً ایک ذکر کیا ہے واقعہ، اگرچہ وہ واقعہ کی خبر واحد ہے، نہ حدیث مشہور ہے اور نہ حدیث متواتر ہے، وہ خبر یعنی ایک راوی ہے، ایک صحابی روایت کرنے والا ہے، اور کل صحابی ہیں 4,25,000 یا 1,24,000، جتنی تعداد ہی ہے۔ تمام صحابہ کرام میں سے ایک صحابی راوی ہے جو روایت کر رہا ہے، تو وہ خبر واحد ہوئی، اور خبر واحد جو ہوتی ہے فیہ شبہۃ الانقطاع عن رسول اللہ، فصول الحواشی شرع اصول شاشی، اس میں کیا لکھا ہے؟ فصول الحواسی شرع اصول شاشی میں کہ خبر واحد جو ہے اس کا منکر کافر نہیں۔ کیوں؟ لانقطاع شبہۃ عن رسول اللہ، اس میں یہ شبہ پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں رسول اللہ تک یہ صحیح سند ہے یا نہیں ہے، کیونکہ راوی جو صرف ایک ہی ہے۔ اتنی بڑی مشہور بات ہو، اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی، اور روایت کرنے والے لاکھوں صحابہ کرام ہوں، اس کے باوجود اس روایت کا راوی ہو صرف ایک صحابی، تو اس کے اندر منقطع ہونے کا خطرہ ہے کہ یہ اس کی سند رسول اللہ تک نہیں پہنچتی، اس لیے وہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد کون سی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی برادری نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ نامرد ہے۔ کون ہے موسیٰ علیہ السلام؟ کون ہے؟ نامرد ہے، اس لیے یہ شادی نہیں کرتا، اصل وجہ یہ ہے، اور بالکل کبھی اس کو کپڑے اتارے ہوئے کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں، یہ غسل بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، یہ مرد ہے نہیں۔ ایک اتفاق سے ایک دن آ رہے تھے، جنگل کی حالت تھی، قریب بنی اسرائیلیوں کے ڈیرے بھی تھے، وہاں درختوں کا جھنڈ تھا نا کافی سارا، ان کے درمیان ایک تالاب نما جگہ تھی جس میں پانی تھا بھرا ہوا۔ حضرت صاحب نے ایک پتھر جو کنارے پہ پڑا تھا نا، اس کھائی پہ، تالاب پہ، پتھر کے اوپر سارے کپڑے اتار کے تالاب میں چلے گئے، غسل کیا۔ جب غسل کر کے باہر نکلے، کپڑا اٹھانے لگے، پتھر کپڑا اٹھا کے بھاگ پڑا، پیچھے آپ کرتے
تو کیا کہتے تھے؟ 100 بھی حجر، 100 بھی حجر، وہ پتھر میرے کپڑے تو دے. وہ پتھر سیدھا بنی اسرائیلیوں کے ڈیرے پہ چلا گیا. انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا توبہ توبہ، کون بے ایمان کہتا ہے یہ نامرد ہے؟ آنکھوں سے جب مشاہدہ کیا نا تو خالق ولی کا لاڑا ہلتے ہوئے اس وقت کہتے ہماری بات غلط ہے، اس کو کون بے ایمان کہتا ہے نامرد ہے؟ توبہ توبہ توبہ. یہ ہے خبر. اس وقت وہ آتا ہے روایت میں کہ پیچھے دوڑ کے نا زور سے لاٹھی ماری نا پتھر کو، اور وہ پتھر کی پڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. کپڑے اٹھا کے پہن لیے، مگر کپڑے پہنتے پہنتے انہوں نے جو کچھ ملازہ کرنا تھا دربار کا وہ کر لیا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ نامرد نہیں ہے. ہاں جی، یہ جو خدا کا قرآن کی ذریعے تم نے لکھا ہے، ہائے ہائے ہائے، جو پیچھے آئے تھے نا اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ان میں تم شک نہ کرو، تو اس احتمال کی تائید. تکلیف کی بات تو ہے ہی نہیں، کسی نے لکھی نہیں. تکالیف کی بات تو کسی مفسر نے لکھی نہیں. کسی نے لکھی ہے؟ وعدہ یاد نہیں ہے، لکھی ہے. میں دے کر کے آپ کو کل بتاؤں گا. بھائی کوئی رب تو ہے صحیح. کہتے ہیں کہ یہاں پر جو نہیں کہتے چھوڑو، کہتے چھوڑو. دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے آتینا موسیٰ الکتاب، ٹھیک ہے. یہاں تکلیف کا ذکر کہاں ہے؟ ذکر تو ہو رہا ہے وہاں کتاب دینے کا. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، وہاں تکلیف کیسے آ گئے؟ وہ تو خوشی کا مقام ہے الٹا کتاب ملنا. کوئی ربط بھی نہیں ہے. اچھا یہ میرا خیال ہے یہ ٹوٹے بٹکے جوڑ کے کرنا یہ صرف تیرے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. ہاں جی، نہ ہو جاؤ مثل ان لوگوں کے جنہوں نے ایذا دی تھی موسیٰ کو، پس بالکل بے عیب ثابت کر دیا اس کو اللہ نے اس عیب سے جو وہ کہا کرتے تھے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ایماندارو ڈرو اللہ سے اور کہا کرو بات ایسی جو پکی پیڈی ہو. سدیدن یصلح لکم اعمالکم، اصلاح کرے گا یہ قول سدید تمہارے اعمال کی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، معاف کروا دے گا تمہارے لیے گناہ تمہارے. اور دوسرا معنی یصلح کا فاعل اللہ ہو، یصلح لکم اعمالکم، اصلاح کر دے گا اللہ تمہارے اعمال کی، معاف کر دے گا تمہارے لیے گناہ تمہارے. جو بھی بات مانے اللہ اور اس رسول کی فقد فاز فوزا عظیما، پس وہ کامیاب ہو گیا بہت بڑی کامیابی. زجر اور تخویف. انا ارزنا الامانۃ علی السماوات، ہم نے پیش کی تھی الامانۃ، الامانۃ امانۃ العبادت والاطاعہ، ہم نے کی امانت توحید والی اوپر آسمانوں اور زمینوں کے اور پہاڑوں کے کہ اٹھاؤ اس کا بوجھ. ابینا ان کا حال یہ تھا کہ وہ یحملنہا انکار کر گئے کہ اٹھائیں اس کا بوجھ. ابینا حال یہ تھا ان کا کہ وہ انکار کر گئے، یعنی ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ اٹھانے کے قابل نہیں تھی. اس کو تعبیر کر دیا ہے انکار سے. ابینا ان یحملنا واشفقن منہا، اور ڈر گئے وہ پہاڑ زمین و آسمان اس امانت سے. وحملها الانسان، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے. انہ کان ظلوما جہولا،
تحقیق وہ انسان تھا زیادتی کرنے والا اور ناعاقبت اندیش، جہولا ناعاقبت اندیش، انہیں پتہ نہیں تھا کہ انجام کیا نکلے گا۔ اب تو میں جی جی کر کے سینہ ٹھپ کے قبول کر رہا ہوں، اور مگر جب نبھا کا وقت آیا تو خدا جانے انجام کیا ہوگا۔ لیعذب اللہ، لام انجام کا، انجام یہ نکلا کہ ان انسانوں میں منافق بھی ہو گئے، مشرک بھی ثابت ہو گئے۔ انجام یہ ہوا کہ عذاب دے گا اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور مشرک کمینی عورتوں کو۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور متوجہ ہوگا اللہ اوپر ایماندار مومنوں کے اور عورتوں کے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ ہے گناہوں کو دبا دینے والا اور خصوصی رحمت کرنے والا۔ یہاں شیعہ کہتے ہیں، شیعوں کی کتابوں میں ایک تفسیر ہے، تفسیر قمی۔ تفسیر قم ایک علاقہ ہے، ایک خم ہے جہاں کا خمینی ہے، ایک قم ہے جہاں کا وہ یعقوب قمی ہے۔ بخاری کا بھی راوی ہے یہی شیعہ تفسیر قمی والا۔ وہ قمی والا تفسیر کرتا ہے حرامی، کہتا ہے انا عرضنا الامانۃ، امانت ہم نے پیش کی آسمان زمین پہ، انہوں نے تو انکار کر دیا۔ حملها الانسان، ابو بکر نے اٹھا لی۔ کیا کر لی؟ ابو بکر نے۔ انسان کا معنی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پہلا شخص نے اٹھا لی۔ شیعوں کی بولی میں پہلا ہوتا ہے ابو بکر صدیق، دوسرا ہوتا ہے عمر، تیسرا عثمان۔ نام نہیں لیتے مگر پہلا اور دوسرا اور تیسرا کر کے بولتے ہیں۔ اٹھا لیا اس امانت کو کس نے؟ ابو بکر نے۔ اب ابو بکر جو تھا نا، کیوں اٹھایا اس نے؟ اس لیے کہ وہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا۔ انہو کان ظلوما جہولا، معلوم۔ اور پھر وہ روایت کیسے کرتا ہے؟ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، ابی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق ہے۔ جسے معلوم ہوتا ہے نا کہ شیعوں کا مذہب جو ہے، یہ جن اماموں سے یہ نقل کرتے ہیں وہ امام بھی کئی بناوٹی امام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح معنی میں جو امام جعفر صادق ہے وہ تو بہت بڑا عالم تھا، اللہ کے قرآن کا، رسول اللہ کی سنت کا متبع تھا۔ پر ان کا جو امام جعفر ہے نا، جس روایت کرتے ہیں، وہ کو الو کا پٹھا تھا۔ کیوں؟ اسے اتنا بھی پتہ نہیں چلا جب وہ یہ گھر رہا ہے، بات کر رہا ہے، کہ اگر ابو بکر جو ہے اس نے اگر اٹھا لیا امانت کا بوجھ، اسے چاہیے نہیں تھا اٹھانا مگر اس نے اٹھا لیا، تو اس نے اپنے حق میں جہالت اور ظلم کا ثبوت دیا ہے نا۔ دوسروں پہ تو ظلم نہیں کیا نا، دوسروں پہ تو ظلم نہیں کیا، مگر وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کا اصل حق خلافت کا تھا اور چھین لیا کس نے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے جب اللہ سے ابو بکر نے امانت چھین لی ہے تو اللہ صبر کر گیا ہے۔ جب اللہ سے چھین لی ہے ابو بکر نے تو اللہ ہی چپ کر گیا ہے کہ خواہ مخواہ کس لیے لڑے، ابو بکر ڈاڈھا آدمی ہے، یہ خواہ مخواہ ہمارے ساتھ جھگڑا کرے۔ تو چاہیے تو یہ تھا جس طرح اللہ صبر کر گیا یہ شیعہ بھی صبر کر جاتے، مگر انہوں نے تو پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ بغیر کسی سند کے ان کا جعفر صادق جو ہے اتنا بے وقوف جاہل تھا جس نے کوئی سند ہی پیش نہیں کی اور یوں ہی
अल इंसान से मुराद क्या ले लिया है? अबू बकर ले लिया। इंसान का माना तो अबू बकर है नहीं, फिर उसने ले लिया। उसे चाहिए था कि हजरत अली का नाम लेता। क्यों? इसलिए कि जब खिलाफत का बार पहले हकदार अली है तो अमानत का हकदार भी तो वही होना चाहिए था। मतलब ये है कि अगर आदमी शिया के मजहब के असल का मुताला करे ना तो मालूम उससे ऐसा होगा कि निरी टट्टी टट्टी है, इसमें कोई दाना सही सालिम साबित नहीं मिल सकता। इसका ना कोई सिर है, ना कोई पैर है, ना आगा है, ना पीछा है। वो कुम्मी वाला आखिरकार दूसरा एक अली हुसैन हायरी है, उसने जब किताब लिखी ना सनदुल अफलाक, सनदुल अफलाक वो नहीं मिलती आज दुनिया में, नहीं मिलती सिवाय हमारे और किसी के पास नहीं है। सनदुल अफलाक उसने लिखी, हमें भी बड़ी मुश्किल से मिल गई थी। वो सऊदी अरब जब मैं गया था तो वहाँ शेख फतेह था, उसका 16 लाख रियाल का तकरीबन कुतुब खाना था, और चूंकि नाबीना था वो, उसके कुतुब खाने से मुझे मिली थी 2-4 ऐसी चीज़ें जो इस वक्त नायाब हैं। एक ये वो शिया का रिसाला भी था सनदुल अफलाक, अली हुसैन हैरी की दुर्र नजफ की छपी हुई। उसने बाद में आके कहा भाई ये जो कुम्मी है ना, याकूब कुम्मी, इसने सारे हमारे मजहब को बदनाम कर दिया है। ये बात लिख के कि अमानत का बोझ उठाने वाला कौन था? अबू बकर था। उसने हमारे सारे मजहब को बदनाम कर दिया है। हालांकि बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि हामल इंसान से मुराद अली है। कौन है? अली है। फिर अगली बात उसको ज़हन में नहीं आई कि अगर अली है तो फिर माना तो उसी तरह करना पड़ेगा कि इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अली ने इसलिए उठा ली कि वो जालिम भी था और जाहिल भी था। बस इतना कुछ लिखा है, उस कुम्मी की तरदीद में लिखा है। चलो जी।